حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ اے صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے ہیں، واجب کر دیے گئے ہیں، اسی طریقے سے جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے واجب کیے گئے تھے۔ ان روزوں کے وجوب کا فلسفہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، خوف خدا آ جائے۔ بات ہماری چل رہی تھی اسی ذیل میں کہ تقوی کے معنی کثرت عبادت نہیں، بلکہ تقوی کا اصل مفہوم ہے جو امام کے بیان سے سمجھ میں آتا ہے کہ تقوی یعنی واجب چھوٹنے نہ پائے اور گناہ پر عمل نہ ہو۔ اب اسی ذیل میں بات ہماری چلی تھی کہ گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک گناہ صغیرہ ہے اور ایک گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں اس پر گفتگو ہو چکی، بلکہ کل بات آئی تھی گناہان کبیرہ میں، اس سے پہلے شرک کے بعد کل بات آئی عقوق والدین۔ آج تیسرا گناہ جو گناہ کبیرہ کے طور کے اوپر بیان کیا جاتا ہے وہ ہے قطع رحم۔ دیکھیے، دو لفظ ہمارے یہاں بولے جاتے ہیں شریعت میں، ایک کا نام ہے صلہ رحم اور ایک کا نام ہے قطع رحم۔ صلہ رحم کی میننگ ہے اعزاء، رشتہ دار سے مل کے رہنا، ان کی خبرگیری کرنا۔ اسی کا اپوزٹ ہے قطع رحم، یعنی آدمی اپنے رشتہ داروں کی خبرگیری نہ کرے۔ اس کا شمار بھی گناہان کبیرہ میں ہوتا ہے، جیسے شرک گناہ کبیرہ ہے، جیسے عقوق والدین گناہ کبیرہ ہے، ویسے ہی قطع رحم بھی گناہ کبیرہ ہے۔ آئیے آج اس سلسلے میں ابھی تھوڑی سی گفتگو اس پر کر لیں اور پھر آتے ہیں مولا کی طرف کہ شب ضربت بھی ہے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ قطع رحم کے سلسلے میں جو روایات پائی جاتی ہیں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قطع رحم سے انسان کی عمر کم ہوتی ہے، انسان کی روزی کم ہوتی ہے۔ اسی کے برخلاف اگر آدمی صلہ رحم کرتا ہے تو اس کی عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اس کی روزی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ چنانچہ روایات میں یہ ہے کہ تم یہ مت دیکھو کہ تمہارے رشتہ داروں نے تمہارے ساتھ کیا کیا، بلکہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم جتنا ہو سکے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو۔ چنانچہ فرماتے ہیں لا تقطع رحمک وان قطعک، خبردار اپنے رشتہ داروں سے کٹ کے مت رہنا، الگ ہو کے مت رہنا، چاہے وہ جتنا بھی قطع رحم کریں، تم کو قطع رحم کرنے کا حق نہیں ہے۔ یا ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے ثلاث خصال لا يموت صاحبهن حتى يرى وبالهن، آدمی مر نہیں سکتا اس وقت تک جب تک تین گناہوں کی سزا اسی دنیا میں نہ بھگت لے۔ کل بھی اسی قسم کی روایت آئی تھی حقوق والدین کے سلسلے میں، آج بھی اسی طرح کی یہ روایت ہے کہ ثلاث خصال، تین صفت انسان کے اندر ایسی ہے کہ لا يموت صاحبهن، کہ انسان اس وقت تک مرے گا نہیں حتی یرا وبالہن، جب تک کہ اس کی سزا اسی دنیا میں نہ بھگت لے۔ یعنی اللہ آخرت کا انتظار نہیں کرتا، قیامت کا انتظار نہیں کرتا۔ کیا کیا؟ الباغی وقطیعۃ الرحم والیمین الکاذبہ، لوگوں پر ظلم کرنا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وقطع الرحم، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا۔
تیسرا ہے والیمین الکاذب، جھوٹی قسم کھانا۔ موضوع ہمارا کیا کہ اگر آدمی قطع رحم کرتا ہے تو اسی دنیا میں اس کو قطع رحم کی سزا بھگتنی ہے، بلکہ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ اگر قطع رحم آدمی کرتا ہے، حتیٰ جیسے صدقہ ہے، صدقے کے لیے روایات کہتی ہے الصدقۃ ترد البلاء، صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، الصدقۃ دواء 70 داء، صدقہ 70 بیماریوں کا علاج ہے۔ لیکن اگر انسان قطع رحم کرتا ہے، لاکھ صدقہ نکالے، خدا کے یہاں یہ صدقہ اس کا تحریر نہیں ہوگا، صدقہ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔ روایت کہتی ہے لا صدقۃ وذو رحم محتاج، صدقہ نہیں مانا جائے گا اگر کوئی رشتہ دار ضرورت مند موجود ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ اپنے خاندان کا رشتہ دار کوئی آدمی ضرورت مند موجود ہے، ہم اس پر توجہ نہیں کرتے، ہم صدقہ نکال رہے ہیں۔ روایت کہتی تمہارا صدقہ قابل قبول نہیں ہے جب تک اپنے رشتہ داروں کی خبرگیری نہیں کرو گے۔ لا صدقۃ وذو رحم محتاج، صدقہ نہیں ہے اگر کوئی رشتہ دار ضرورت مند موجود ہو۔ یا یہاں کے اوپر امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اذا ظہر العلم واحترز العمل واتلفت الالسن واختلفت القلوب وتقاطعت الارحام، یہ اصل مضمون یہاں ہنالک لعنہم اللہ، کہ اگر علم ہو لیکن اس کے مطابق عمل نہ ہو، زبانیں تو ایک دوسرے سے پیار کا محبت کا اظہار کریں، واختلفت القلوب لیکن دل ایک دوسرے سے نہ ملتے ہوں، وتقاطعت الارحام اور رشتہ دار ایک دوسرے سے جو ہے وہ قطع تعلق کر لیں، ہنالک لعنہم اللہ، یہ وہ موقع ہے کہ جہاں اللہ کی لعنت آتی ہے۔ یا ارشاد ہوتا ہے لا يدخل الجنہ قاطع رحم، جو شخص قطع رحم کرتا ہے ایسا انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ جناب جابر نے امام باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا اخبرنی جبرائیل نے مجھ کو اطلاع دی کہ ان ریح الجنہ توجد من مسیرت الف عام، یہ کل آقا والدین نے بھی یہ روایت آئی تھی کہ جنت کی خوشبو 1000 میل کے فاصلے سے، 1000 سال کے فاصلے سے، 1000 برس کے فاصلے سے جنت کی خوشبو محسوس کی جا سکتی ہے، لیکن ما یجدها عاق ولا قاطع رحم ولا شیخ زان، لیکن 3 لوگ ہیں جو جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتے، ایک عاق والدین، دوسرا قطع رحم کرنے والا، تیسرا ایسا بوڑھا جو زانی ہو، معاذ اللہ زناکار ہو۔ یا ایک روایت میں امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ فرماتے کہ ان اللہ تعالی امر بثلاثۃ مقرون بها ثلاثۃ اخرى، اللہ نے 3 چیزوں کا حکم 3 چیزوں کے ساتھ جوڑ کے دیا ہے، اس طرح سے کہ اگر پہلی چیز خراب ہے تو دوسری چیز خود بخود جو ہے وہ قابل قبول نہیں رہ جائے گی۔ جیسے دنیا میں دیکھیے دن اور سورج کو اللہ نے جوڑ کے رکھا، سورج غروب کر جائے آپ چاہے جتنا روشنی کر لیں دن نہیں آ سکتا ہے، ویسے ہی 3 شرعی حکم ہیں جن کو آپس میں جوڑ کے رکھا گیا ہے کہ اگر پہلا تم نے نہیں کیا تو دوسرا چاہے جتنا کرو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ فرماتے ان اللہ تعالی امر بثلاثۃ مقرون بها ثلاثۃ اخرى، اللہ نے 3 چیزوں کا حکم 3 چیزوں کے ساتھ جوڑ کے دیا ہے، اس طرح سے کہ اگر پہلی خراب تو دوسری خود بخود غیر قابل قبول ہو جائے گی۔ کیا؟ نمبر 1 امر بالصلاۃ والزکاۃ، نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم ایک ساتھ دیا گیا۔ آپ قرآن میں پڑھیے جہاں بھی آتا ہے اقیموا الصلاۃ فوراً آتا ہے وآتوا الزکاۃ، امر بالصلاۃ والزکاۃ، اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم ایک ساتھ دیا ہے۔
اب فرماتے فمن صلی ولم یزکی، اگر کوئی شخص نماز پڑھے مگر زکوٰۃ نہ دے، لم تقبل منہ صلاتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ وَأَمَرَ بِالشُّكْرِ لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ، اللہ نے حکم دیا ہے اپنے شکریے کا اور ماں باپ کے شکریے کا۔ فمن لم یشکر والدیہ لم یشکر اللہ، جو والدین کا شکر گزار نہیں ہو سکتا اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا ہے۔ وَأَمَرَ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ وَصِلَةِ الْأَرْحَامِ، یہ موضوع یہاں ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے تقوی کا۔ ارشاد ہوتا نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، لیکن جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا ہے وہیں ساتھ ساتھ صلہ رحم کا حکم بھی دیا ہے۔ فمن لم یصل رحمہ، اگر کوئی صلہ رحم نہیں کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، لم یتق اللہ عز وجل، ایسا انسان متقی بھی نہیں کہلائے گا، یعنی اللہ اس کا تقوی بھی قبول نہیں کرے گا، یعنی وہ متقی نہیں رہ جائے گا۔ اور اگر متقی نہیں رہ گیا تو قرآن کہتا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ اب اگر انسان کے اندر تقوی نہیں ہے تو چاہے جو عمل کرے قابل قبول نہیں ہے۔ اب اگر صلہ رحم نہیں کرتا اور تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے تقوی کو قبول نہیں کرے گا، تقوی جو ہے ریجیکٹ ہو جائے گا، سارے اعمال ریجیکٹ ہو جائیں گے۔ اور اگر صلہ رحم نہیں ہے تو تقوی جو ہے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم رشتہ داروں کی خبر گیری نہیں کرتے ہیں تو ہماری کوئی نیکی بارگاہ خداوندی میں قابل قبول نہیں ہے، حتیٰ صدقہ، ابھی جو میں نے روایت نقل کی کہ لا صدقۃ وذو رحم محتاج، اگر رشتہ دار ضرورت مند موجود ہے ہم اس کی مدد نہیں کرتے، اللہ ہمارا صدقہ بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں قال الصادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں صلۃ الرحم تہون الحساب، صلہ رحم حساب کو ہلکا کر دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ وَهِيَ مَنْسَأَةٌ فِي الْعُمْرِ، صلہ رحم عمر کو بھلا دیتا ہے، یعنی عمر طولانی ہو جاتی ہے۔ وَتَقَى مَصَارِعُ السُّوءِ، اور ایسی جو ہے وہ بھیانک موت سے انسان کو صلہ رحم بچاتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی صلہ رحم یہ تین امور ہیں، کیا کیا؟ نمبر ایک کہ حساب میں آسانی ہوگی، عمر طولانی ہوگی، اور تین آدمی بری موت سے محفوظ رہے گا۔ امام باقر علیہ السلام نے نقل کیا ہے پیغمبر سے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اوص الشاہد من امتی والغائب منہم، میں وصیت کرتا ہوں اپنی امت کے ان لوگوں کو جو موجود ہیں اور ان لوگوں کو بھی جو موجود نہیں ہیں، بعد میں آنے والے، یعنی ہم لوگوں کو بھی پیغمبر نے یہ وصیت فرمائی کیا؟ وَمَنْ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَرَحَامِ النِّسَاءِ، ان لوگوں کو بھی وصیت کرتا ہوں جو بعد میں آنے والے ہیں، اصلاب میں ہیں، ارحام میں ہیں، قیامت تک۔ یعنی یہ وصیت وہ ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ وصیت کرتا ہوں تم لوگوں کو جو موجود ہو، ان لوگوں کو بھی وصیت کرتا ہوں جو موجود نہیں ہیں، حتیٰ ان لوگوں کو جو قیامت تک آنے والے ہیں ان سب کو وصیت کرتا ہوں کس بات کی؟ ایصل الرحم، رشتہ داروں کا خیال کرو، صلہ رحم کرو۔ وَلَوْ كَانَ مِنْهُ عَلَى مَيْسَرَةِ سَنَةٍ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الدِّينِ، چاہے وہ ایک برس کے فاصلے پر ہی کیوں نہ رہتا ہو، لیکن اگر جا سکتے ہو تو جاؤ اور رشتہ دار سے مل کے آؤ، چاہے وہ ایک برس کے فاصلے ہی پر کیوں نہ رہتا ہو۔ ایک جگہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمر میں نے کہا نا عمر بڑھتی ہے، کتنی بڑھتی ہے؟ یہاں فرماتے ان الرجل لیصل رحمہ، اگر انسان صلہ رحم کرتا ہے وقد بقی من عمرہ 3 سنین، اور اس کی عمر میں صرف 3 برس باقی ہیں، فیصیرہ اللہ 30 سنہ، اللہ 30 سال کا اس میں اضافہ کر دیتا ہے، 33 کر دیتا ہے۔ وقد بقی من عمرہ 30 سنہ، اور اگر کسی کے 30 برس عمر باقی ہے
وَيَقْطَعُهَا، اور وہ قطع رحم کرتا ہے، رشتہ داروں کا خیال نہیں کرتا ہے، فَيُسَيِّرُهُ اللَّهُ 3 سنین، اللہ اس کو گھٹا کر کے 3 سال کر دیتا ہے۔ ثم قال صلی اللہ علیہ وآلہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جو چاہے محو کر دے، جو چاہے تحریر کر دے۔ صلۃ الرحم تعمر الدیار وتزید فی الاعمار، صلہ رحم بستیوں کو آباد کرتا ہے، خاندانوں کو آباد کرتا ہے، گاؤں کو آباد کرتا ہے۔ وتزید فی الاعمار، عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَهْلُهُ غَيْرُ أَخْيَارٍ، چاہے یہ صلہ رحم کرنے والا اچھا آدمی نہ بھی ہو، نیک آدمی نہ بھی ہو، تب بھی جو فطری اثر ہے صلہ رحم کا وہ انسان کو انشاءاللہ نصیب ہوگا۔ پھر وہی روایت ہے جو ابھی نقل کی گئی تھی، فرماتے ہیں دوسرے انداز سے کہ صلۃ الرحم تحون الحساب وتقی میتۃ السوء، صلہ رحم حساب کو آسان کر دیتا ہے اور بری موت سے انسان کو بچاتا ہے۔ تو اب اس زمانے میں جب کہ کورونا میں نہیں معلوم ہے کب کس کو یہ بیماری وبا لگ جائے اور ہماری سانس جو ہے وہ چلنے لگے اور پھر آخر میں 2 دن کے بعد معلوم ہو وسیع حسن کا انتقال ہو گیا، تو من جملہ ان چیزیں کہ جو چیزیں ہم کو بچا سکتی ہیں اس طرح کی موت سے وہ صلہ رحم ہے۔ قال ابو عبداللہ علیہ السلام، ایک شخص ہے جس کا نام ہے میسر، اس سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یا میسر لقد زید فی عمرک، تمہاری عمر میں اضافہ کر دیا گیا۔ کیا بات ہے، کیا کرتے ہو تم کہ ملک الموت آ کے تمہارے لیے واپس چلے گئے؟ امام نے فرمایا یا میسر لقد زید فی عمرک، تمہاری عمر میں جو ہے مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، بات کیا ہے؟ فأی شیء تعمل، کیا کرتے ہو تم کہ تمہاری عمر بڑھ گئی؟ قلت کنت اجیرا، میسر کہتے ہیں مولا میں نوکر ہوں، مزدور ہوں، کام کرتا ہوں۔ وَأَنَا غُلَامٌ بِخَمْسَ دَرَاهِمْ، اور میں بچپنے سے جو نوکری کر رہا ہوں 5 درہم کماتا ہوں۔ فَكُنْتُ أَجِيرُهَا عَلَى خَالِي، میں اس 5 درہم میں جو ملتا ہے اس میں سے میں اپنے ماموں کی بھی خبرگیری کرتا ہوں، میں اپنے ماموں کو بھی جو ہے وہ اس میں سے ان کا خرچ چلاتا ہوں۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ یعنی ایک شخص جو مزدور ہے 5 درہم دن بھر میں کماتا ہے، امام نے کہا تمہاری عمر بار بار بڑھ رہی ہے، کیا چکر ہے؟ کہا مولا میں 5 درہم کماتا ہوں لیکن اس میں سے میرے ایک ماموں جو ضرورت مند ہیں میں ان کی خبرگیری کرتا ہوں، یعنی اس ماموں کی خبرگیری کی وجہ سے مسلسل اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ اور ہے کہ قدمت امس ووقع بینک وبین اخیک شر فی موضع کذا وکذا حتی شتم بعضکم بعضا ولیس هذا دینی ولا دین آبائی۔ امام کہ کوئی صحابی تھے تو حضرت فرماتے ہیں کہ کل جو ہے وہ قدمت امس، تو کل جو ہے وہ تمہارے اعمال ہمارے سامنے پیش آئے، وقع بینک وبین اخیک شر فی موضع، فلا جگہ تمہارے اور تمہارے بھائی کے درمیان اس میٹر کو لے کر کے جھگڑا ہوا، حتی شتم بعضکم بعضا، اور تم دونوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا۔ شتم کے معنی گالی دینے کے بھی ہو سکتے ہیں۔ وَلَيْسَ هَذَا دِينِ، امام فرماتے ہیں یہ ہمارا مذہب نہیں سکھاتا کہ آپس میں بھائی بھائی سے لڑائی کرے۔ وَلَا دِينُ آبَائِ، نہ ہمارے والدین کا ہمارے ماں باپ کا دین یہ سکھاتا ہے۔ وَلَا تَأْمُرُ بِهَذَا أَحَدًا مِنَ النَّاسِ، اور نہ میں کسی کو اس بات کی اجازت دیتا ہوں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے اس طرح سے اختلاف کریں اور لڑائی کریں بھائی بھائی۔ فَاتَّقِ اللَّهَ وَحْدَهُ، ڈرو خدا سے، تم لوگ آپس میں جھگڑا اختلاف مت کرو۔ لا شریک لہ فإنکما ستفترقان بموت، تم لوگ ایک دوسرے سے جدا ہوگے اس عالم میں کہ کسی نہ کسی کو موت آ جائے گی۔ امام نے پھر وضاحت، اما ان اخاک سیموت فی سفرہ، تمہارا بھائی اس سفر میں مر جائے گا، قبل ان یصل الی اہل، گھر پہنچنے سے پہلے، وستندم انت علی ما کان، اور تم پھر آخر میں اس جھگڑے پر پچھتاؤ گے کہ ارے کیا ہوتا ہے نا کہ آج ہم بھائی بھائی لڑ گئے، معلوم ہوا کل میرے بھائی کا اب چیخ رہے ہیں ارے بھائی کیا پتا تھا کہ ایسا ہو جائے گا، تو
کیوں ایسا کرتے ہو کہ کل کو تم کو ندامت اختیار کرنی پڑے گی؟ کل جو تم دونوں بھائی لڑے ہو فلاں جگہ کے اوپر، تمہارا بھائی گھر نہیں پہنچ پائے گا، اس کا راستے میں انتقال ہونے والا ہے۔ وَسَتَنْدِمْ أَنْتَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ، اور تم اس کے اوپر پچھتاؤ گے۔ اور یہ ہوگا ایسا کیوں؟ وَذَلِكَ أَنَّكُمَا تَقَاطَعْتُمَا، اس لیے کہ تم دونوں نے ایک دوسرے سے قطع رحم کیا ہے، اختلاف کیا ہے، بھائی بھائیوں نے آپس میں جھگڑا کیا ہے۔ اس بنا کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چنانچہ ایک میں آپ کو اسی طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل ہوئی ہے کہ ایک شخص آیا امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں، کہتا ہے کہ مولا اہل بیت ابو اللہ توثبوا الا قطیعتا لی و شتیمہ، یہ عفواً یہ والی جو روایت نقل یہ رسول اللہ سے ہے کہ ایک شخص پیغمبر کی بارگاہ میں آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ میرے خاندان والوں کا کوئی کام نہیں رہ گیا ہے سوائے اس کے کہ وہ ہم کو گالی پھکڑ دیتے ہیں اور قطع رحم کرتے ہیں۔ فَأَرْفَضُهُمْ، یا رسول اللہ میں چھوڑ دوں ان لوگوں کو؟ رفض کے یعنی چھوڑ دینا۔ پیغمبر نے فرمایا اذن یرفضکم اللہ جمیعا، اگر ایسا کرو گے تو اللہ تم دونوں کو چھوڑ دے گا۔ تو اس نے کہا رسول اللہ فماذا اصنع، پھر میں کیا کروں؟ پیغمبر نے فرمایا صل من قطعک، جو تم سے ناتا توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، وہ نہیں ملنا چاہتے تم زبردستی ملو۔ وَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور جو تمہارے اوپر ظلم کرتا ہے اس کو معاف کرو۔ وَتُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ، جو تم کو محروم کرے اس کو عطا کرو۔ پیغمبر نے فرمایا اگر فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، اگر تم یہ تین کام کر لو گے، جو قطع رحم کرے اس سے صلہ رحم کرو، جو ظلم کرے اس کو معاف کرو، جو محروم کرے اس کو عطا کرو، اگر یہ تین کام کرتے ہو تو اللہ تمہارا پشت پناہ ہو جائے گا۔ انصاف سے بتائیے، اگر خدا کسی کا پشت پناہ ہو جائے، ساری دنیا اس کے خلاف ہو جائے، کچھ بگاڑ سکتی ہے اگر کسی کے ساتھ خدا ہو؟ خدا کس کے ساتھ ہوگا؟ کہ صلہ رحم کرنے والوں کے ساتھ۔ جس نے تم کو محروم کیا اس کو عطا کرو، جس نے تمہارے اوپر ظلم کیا اس کو معاف کرو۔ یا اسی طریقے کی داستان ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، میں وہی چل رہا تھا تو منہ سے یہ نکل گیا تو میں نے کہا اسی کو پورا کر دو پہلے۔ ایک شخص آتا ہے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں، امام علیہ السلام سے آ کے اس نے اپنے چچیرے بھائیوں کا شکوہ کیا، کہنے لگا کہ مولا میرے چچیرے بھائیوں نے عاجز کر دیا ہے، کچھ زمین ومین ہڑپ لی تھی، کیا تھا واللہ عالم نہیں، تو اگر آپ اجازت دے دیتے مولا تو میں سوچتا ہوں کہ گاؤں چھوڑ کے کہیں چلا جاؤں، چھوڑ دوں ان لوگوں کو ان کے حال پر، میں بستی ہی چھوڑ دوں۔ امام نے فرمایا سلام اللہ علیہ، اکثر ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے نا کہ اختلافات ہوتے ہیں ہم گاؤں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اس نے امام سے رائے لی، آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا اگر مجھ سے رائے لینے آئے ہو تو میں کبھی تم کو گاؤں چھوڑنے کے، گھر چھوڑنے کی رائے نہیں دوں گا۔ امام کا حکم تھا، چلا گیا۔ ایک زمانہ گزر گیا، کچھ دنوں کے بعد اتفاق سے پھر امام سے ملاقات ہوئی، ادھر ادھر کی باتوں کے بعد امام نے اس سے پوچھ لیا کیا ہوا تمہارے ان بھائیوں کا چچیرے جن سے بڑا شکوہ تم کو تھا، گاؤں چھوڑنے کو تیار تھے؟ کہنے لگا مولا پتہ نہیں کیا ہوا، سب کے سب مر گئے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی کنویں میں گر گیا، کسی کو طاعون ہو گیا، کیا ہوا کوئی نہیں بچا، حتیٰ کہ ان کی پراپرٹی لینے والا کوئی، چونکہ میں چچیرا بھائی تھا تو ان کی ساری پراپرٹی میراث سے مجھ کو مل گئی۔ امام نے فرمایا جانتے ہو ایسا کیوں ہوا؟ کہ مولا کیوں؟ کہ ان کو یہ سزا ملی ہے قطع رحم کی بنیاد پر اور تم کو یہ سب ملا ہے صلہ رحم کی بنیاد پر۔ اب سمجھے پیغمبر نے کیوں فرمایا صل من قطعک؟ ہم سب ارے صاحب انہوں نے اتنا کیا، وہ انہوں نے جو بھی کیا ہو، پیغمبر فرماتے ہیں نا خدا تمہارے ساتھ ہے، تم یہ مت دیکھو کہ تمہارے ساتھ تمہارے بھائی نے کیا کیا، رشتہ دار نے کیا کیا، خاندان والوں نے کیا، تم یہ دیکھو کہ اگر تم نیکی کرو کہ پیغمبر تمہارے ساتھ ہے، اہل بیت تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ صل من قطعک، جو تم سے ناتا توڑے، اللہ اکبر۔ چنانچہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں صلۃ الارحام تزکی الاعمال، صلہ رحم اعمال کو پاکیزہ بناتا ہے، صاف ستھرا شفاف بناتا ہے۔
وَتُنْمِ الْأَمْوَالِ صلہ رحم مال میں اضافے کا سبب بنتا ہے. وَتَدْفَعُ الْبَلْوَى صلہ رحم بلاؤں کو دور کرتا ہے. وَتُيَسِّرُ الْحِسَابِ حساب کو آسان کرتا ہے. یہ اس طرح کی روایتیں کتنی مرتبہ آ چکی ہیں. وَتُنْسِلْ اَجَلْ اور اجل کو موت کو لیٹ کر دیتا ہے, بھلا دیتا ہے, عمر طولانی ہو جاتی ہے. یا امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما من خطوة احب الى اللہ من خطوتین خطوة یسد بها المؤمن صفا فی اللہ وخطوة الى ذی رحم قاطع. دو قدم ایسے ہیں کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. قدم سے مراد ہے کہ جو آدمی چل کے جاتا ہے, تو یہ دو چلنا, دو خطوہ ایسا ہے کہ جو اللہ کو احب الی اللہ من خطوتین, کوئی بھی خطوہ, کوئی بھی سفر اللہ کو اتنا محبوب نہیں ہے جتنا یہ دو قدم اللہ کو محبوب ہیں, دو سفر محبوب ہیں. کیا کیا؟ ایک تو وہ کہ جب آدمی راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلے. وَخُطْوَةٌ إِلَى ذِي رَحْمٍ قَاطِعٍ دوسرا سفر وہ ہے کہ آدمی اس رشتہ دار سے ملنے چلا جائے جس نے اس سے قطع تعلق کر رکھا ہے. قطع تعلق کرنے والے کے یہاں خود سے ملنے جانا, امام فرماتے ہیں, امام سجاد, اس سے زیادہ پسندیدہ کوئی قدم خدا کی نگاہ میں ہے ہی نہیں ہے. یا پیغمبر فرماتے ہیں کہ ان فی الجنت درجۃ, جنت میں جیسے دنیا میں ہے نا کلاسز ہوتے ہیں, آپ ٹرین میں جائیے تو کلاس ہوگا, ویسے ہی جنت میں بھی کلاسز ہیں. فرسٹ کلاس بھی ہے, سیکنڈ کلاس بھی ہے, سپر کلاس بھی ہے. ان فی الجنت درجہ, جنت میں ایک ایسا بھی کلاس ہے, ایسا بھی درجہ ہے, لا یبلغھا وہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا الا امام عادل, یا تو اس جگہ پر صرف اور صرف امام عادل پہنچے گا. اور ظاہر سی بات ہے کہ امام عادل سوائے ہمارے 12 اماموں کے اور کسی کے لیے گارنٹی نہیں ہے امام عادل ہونے کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں امام عادل سے مراد ہمارے ائمہ علیہ السلام ہے. یا تو وہ اس جگہ پر پہنچ سکتے ہیں, دوسرا کون پہنچے گا جہاں امام لوگ پہنچیں گے؟ دوسرا او ذو رحم وصول, دوسرا وہ آدمی اس کلاس سے پہنچ سکتا ہے جو صلہ رحم کرتا ہے. او ذو عیال صبور, تیسرا وہ پہنچے گا اس منزل پر کہ جو ضرورت مند ہے, پریشان حال ہے, مگر صابر ہے, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا, اپنی آبرو کا سودا نہیں کرتا. یہ 3 لوگ ہیں, ایک امام عادل, 2 صلہ رحم کرنے والا, تیسرا ضرورت مند صابر. خوب من مشا الی ذی قرابۃ بنفسہ ومالہ, جو بھی اپنے کسی رشتہ دار کے پاس جائے خود مال کے ساتھ, کاہے کے لیے؟ لیصل رحمہ, تاکہ صلہ رحم کر سکے, جائے اپنے خاندان والوں کو کچھ مدد کر سکے. اعطاہ اللہ تعالی اجر 100 شہید, اللہ ایسے انسان کو 100 شہید کے برابر اجر عطا فرماتا ہے. وَلَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ, ہر قدم جو وہ اٹھاتا ہے رکھتا ہے رشتہ دار کے ہاں جانے کے لیے, 40,000 حسنہ, 40,000 نیکی اس کے نام عمل میں لکھی جاتی ہے. وَيُمْحَى عَنْهُ 40,000 سیئہ, 40,000 برائی اس کے نام عمل سے مٹائی جاتی ہے. وَتُرْفَعُ لَهُ مِنَ الدَّرَجَاتِ مِثْلُ ذَلِكَ, اور اسی ریشیو سے اس کے درجات میں بلندی عطا کی جاتی ہے. وَكَأَنَّمَا عَبَدَ اللَّهُ تَعَالَى 100 سنہ, اور گویا جسٹ لائک اس نے 100 برس اللہ کی عبادت کی ہے. کس نے؟ جو صلہ رحم کرتا ہے, جو جاتا ہے گھر سے نکلتا ہے تاکہ فلاں رشتہ دار کی کچھ مدد کر کے آئے مال کے ذریعے سے یا جان کے ذریعے سے, گویا 100 برس اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہے. فرماتے ہیں صدقۃ ب10, صدقے کا ثواب 10 گنا ہے. قرآن میں بھی من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا, جو ایک نیکی لے کے آئے گا اس کو 10 گنا دیا جائے گا. اس سے مراد کیا؟ جو ایک صدقہ کرے گا اس کو 10 گنا. تو فرماتے ہیں الصدقہ ب10, صدقے کا ثواب 10 گنا ہے. والقرض ب18,
اور اگر صدقے کے بجائے کسی کو آپ قرض دیتے ہیں تو اس کا ثواب 18 گنا ہے۔ وصلۃ الاخوان ب20، اور مومنین کی خبرگیری کرنا 20 گنا ہے۔ وصلۃ الرحم ب24، اور رشتہ داروں کی خبرگیری کرنا 24 گنا ہے۔ تو ایک چیز ہے، عام صدقہ ہے جنرلی 10 گنا، کسی کو قرض دیتے ہیں آپ 18 گنا، کسی مرد مومن کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں 20 گنا، رشتہ دار کے ساتھ کرتے ہیں 24 گنا۔ تو اب آپ دیکھیں کتنی اہمیت ہے دین میں اور شریعت میں کہ رشتہ دار کا خیال کرنا سب سے زیادہ ثواب ہے۔ یا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ان صلۃ الرحم والبر، پھر وہی چوتھی بار یہ اس مفہوم کی روایت آ رہی ہے کہ صلہ رحم کرنا اور نیکی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لَيُحَوِّنَانِ الْحِسَاب، یہ دونوں چیزیں حساب کو آسان کر دیتی ہیں۔ وَيَعْصِمَانِ مِنَ الذُّنُوبِ، ایسے حالات بن جائیں گے کہ آدمی گناہ کرنا چاہے گا، اللہ روکے گا کہ یہ گناہ نہ کرے میرا بندہ، اس لیے کہ صلہ رحم کرتا ہے۔ یہ کتنی زبردست چیز ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ گناہ نہ کریں مگر ہو جاتا ہے، اور کبھی یہ ہے کہ ہم گناہ کرنے جا رہے ہیں، اللہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ ہم گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ وہ کب کرتا ہے کہ نیکی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ تم کو گناہ سے بچائے گا۔ فَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، لہٰذا فرماتے ہیں امام کہ لہٰذا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَبِرُّوا إِخْوَانَكُمْ، اپنے بھائیوں کے ساتھ نیکی کرو۔ وَلَوْ بِحُسْنِ السَّلَامِ، چاہے مسکرا کے اچھے انداز سے سلام ہی کیوں نہ ہو۔ ورد الجواب، چاہے جواب ہی سے کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ ہم ناراض ہیں، ہمارے ساتھ کسی نے کچھ گڑبڑ کیا، رشتہ دار ہمارا، وہ سلام دے وعلیکم السلام، سمجھ سلام کا جواب واجب ہے وعلیکم السلام، کہنا ایسے مت کرو، اچھے سے جواب دو۔ وہ آ گیا ہے اگر تو اس کو اچھے سے جواب دو۔ آخری حدیث اور تمام کی میں نے زحمت فرماتے ہیں، صل رحمک ولو بشربت من ماء، رشتہ دار سے اچھا سلوک کرو، صلہ رحم کرو۔ تم غریب آدمی ہو نا، کسی لائق نہیں ہو نا، ایک گلاس پانی صحیح، لیکن رشتہ داروں سے تعلقات خراب مت کرو۔ بس 2 جملے مصائب کے اور ختم دعا۔ آج کی شب بڑی عجیب شب ہے، 18 ماہ مبارک رمضان، 19ویں کی شب، چند جملے اسی مولا کے وسیلے سے آئیے پہلے خدا کی بارگاہ میں دعا کریں۔ یا امیر المؤمنین، آپ سے بڑا نیکوکار کون ہے؟ آپ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والا کون ہے؟ آپ تو قاتل کے سینے سے اترنے والے ہیں، جو کرتے ہیں خدا کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ مولا آج آپ کی شب ضربت ہے، خدا بحق امیر المؤمنین ہم سب کو صلہ رحم کی توفیق عطا فرما۔ قطع رحم جو گناہ کبیرہ ہے، شب ضربت امیر المؤمنین، یا اللہ ہم سب کو قطع رحم سے محفوظ فرما۔ اللہ اکبر۔ ماہ مبارک رمضان کی 17 تاریخ تھی جو روایات کہتی ہے مولا امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، روایت کہتی ہے کہ 17 ماہ مبارک رمضان تھی، مسجد کوفہ ہے، مولا کائنات ماہ مبارک رمضان میں خطبہ دے رہے ہیں، تقریر فرما رہے ہیں۔ اچانک تقریر کرتے کرتے امیر المؤمنین رک گئے، مجمع ہے سامنے، ممبر کے ایک طرف امام حسن علیہ السلام ہے، ایک طرف امام حسین علیہ السلام ہے۔ امام خطبہ دیتے دیتے رک گئے، رخ کیا امام حسن کی طرف، فرماتے ہیں بیٹا حسن کتنے دن گزر گئے ماہ مبارک رمضان کے؟ امام نے فرمایا 17 دن۔ پھر متوجہ ہوئے امام حسین علیہ السلام کی طرف، فرماتے ہیں بیٹا حسین کتنے دن باقی ہیں ماہ مبارک رمضان میں؟ امام حسین نے فرمایا 13 دن۔ اچانک مولا کائنات نے ریش مبارک پر اپنے ہاتھ پھیرا، فرماتے ہیں بہت قریب ہے وہ وقت کہ جب اس کو یہاں سے خضاب کر دیا جائے گا۔ یہیں پر میں آپ کو ایک روایت نقل کر دوں، خضاب لگانا مستحب ہے،
خضاب لگانا سنت ہے، رسول اللہ نے خضاب لگایا، امام حسین نے خضاب لگایا اور اماموں نے خضاب لگایا، کہتے ہیں خضاب لگا۔ لیکن آپ جب تاریخ پڑھیے گا تو تاریخ میں ملے گا کہ مولا کائنات نے اپنی زندگی میں خضاب کا استعمال نہیں کیا۔ یہ پانچویں امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا جب خضاب مستحب ہے، جب خضاب سنت ہے، تو علی نے کیوں نہیں کیا؟ یہ جواب سنیں گے آپ۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ کسی نے پوچھا امام باقر علیہ السلام سے کہ کیوں نہیں لگایا خضاب زندگی میں امیر المومنین نے؟ امام نے فرمایا ہمارے جد کو ایک مخصوص خضاب کا انتظار تھا، رسول اللہ نے ان سے کہا تھا علی تمہاری داڑھی کو یہاں سے خضاب کر دیا جائے گا۔ مولا اس خضاب کے انتظار میں تھے، جبھی تو جب اس دن امام نے پوچھا کتنے دن باقی ہیں، 17 دن، کتنے دن جو ہے وہ گزر چکے ہیں، 17 دن، کتنے دن باقی ہیں، 13 دن۔ امام نے ریش مبارک پر ہاتھ پھیرا، فرماتے ہیں بہت قریب ہے وہ وقت کہ جب اس کو یہاں سے خضاب کر دیا جائے گا۔ اور آتے آتے وہ شب آ گئی، آج کی شب 18 ماہ مبارک رمضان، اللہ اللہ، 18 ماہ مبارک رمضان۔ کہتے ہیں اس دن جس سال مولا کی شہادت ہوئی ہے نا، روایت کہتی ہے کہ اس سال مولا کائنات نے اپنے کو اپنے بچوں میں تقسیم کر لیا تھا۔ ایک دن ایک کے یہاں، ایک دن دوسرے کے یہاں، ایک دن تیسرے کے یہاں۔ اتفاق سے اس دن 18 رمضان کو جو روایات کہتی ہیں، امام اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کے یہاں مہمان تھے۔ اللہ اکبر، افطار کا وقت آیا، مشہور ہے، لا کے بی بی نے بابا کے سامنے افطار رکھ دی، نمک بھی ہے، دودھ بھی ہے، روٹی بھی ہے۔ امام نے غور سے دیکھا، روایت کہتی ہے کہ جس رمضان میں امام کا انتقال ہوا ہے نا، اس پورے رمضان امام نے ایک روٹی سے زیادہ استعمال نہیں فرمایا۔ کہتے تھے کہ میں نہیں چاہتا بھرے پیٹ اللہ کی بارگاہ میں جاؤں۔ اس دن بھی جب آج کی تاریخ میں جناب ام کلثوم علیہ الصلاۃ والسلام نے لا کے سامنے رکھا ہے امام کے، امام نے غور سے دیکھا، فرماتے ہیں بیٹا تم نے دیکھا ہے کہ کبھی تمہارے باپ نے 2 چیزوں سے افطار کی ہو، 2 چیزیں کھائی ہوں ایک ساتھ؟ ایک ہٹا لو، اولاد ہے، بیٹی ہے، باپ سے محبت ہے۔ آگے بڑھی، چاہا نمک ہٹا لیں، بابا دودھ پی لے، فرمایا نہیں بیٹا دودھ ہٹا لو، نمک سے افطار کر لوں گا۔ چند لقمے امام نے نمک سے افطار کیا، روٹی کھائی۔ پوری رات، روایت کہتی ہے پوری رات مولا کائنات نے جاگ کے عبادت میں گزاری۔ کبھی مصلی عبادت پر جاتے تھے، کبھی باہر نکلتے تھے، آسمان کو تکتے تھے اور بار بار جملہ کہتے تھے، نہ میں نے جھوٹ کہا ہے، نہ میں نے جھوٹ سنا ہے، نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا ہے۔ خدا کی قسم یہ وہی رات ہے، خدا کی قسم یہ وہی رات ہے۔ یہاں تک کہ سحر نمودار ہوئی، امام علیہ السلام گھر سے باہر نکلے، آنگن میں آئے، آسمان کو دیکھا، فرماتے ہیں گواہ رہنا اے سپیدے سحری، تو نے کبھی علی کا انتظار نہیں کیا، ہمیشہ علی نے تیرا انتظار کیا ہے۔ بعض کتابوں میں ہے، روایتوں میں ہے کہ مولا جب اس دن جانے لگے صبح مسجد کے لیے تو امام حسن علیہ السلام نے جناب ام کلثوم کو بتیں کچھ دے دی تھی تحفے میں، جانور پرندہ۔ جب جانے لگے نا تو ان بتوں نے امام کو گھیر لیا، شور مچانا شروع کیا، کسی نے چاہا ہٹا دیں، امام نے فرمایا جانے دو، فَإِنَّهُنَّ صَوَائِحْ تَتْبَعُهُنَّ نَوَائِحْ۔ ابھی تو یہ چیخ رہی ہیں نا، ارے ابھی تو اس کے بعد نوحوں کی آواز آئے گی۔ اللہ اکبر، امام نکلے،
ادھر مسجد میں عالم یہ ہے کہ کچھ لوگ پہلے سے مسجد موجود ہیں، کوئی نماز شب پڑھ رہا ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی اپنی تلاوت میں لگا ہوا ہے۔ یہ ابن ملجم ملعون لعنت اللہ علیہ، اس کے ساتھ دو لوگ اور تھے۔ ان سبوں کی آپس میں جو گفتگو کچھ ہو رہی تھی، ایک صحابی نے کچھ ایسا محسوس کیا کہ ان سبوں کی نیت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، بغیر کچھ ظاہر کیے ہوئے دھیرے سے مسجد سے نکلا کہ آ کے مولا کو اطلاع دے دے کہ مجھ کو کچھ لوگوں کی حرکتوں پہ شک ہے، آج آپ مسجد تشریف نہ لے جائیے۔ اتفاق دیکھیے، جس راستے سے امیر المومنین روزانہ جاتے تھے وہ بندہ خدا اسی راستے سے آیا، لیکن آج اتفاق یہ ہے کہ مولا کائنات دوسرے راستے سے چلے گئے، مسجد میں آئے، اس ملعون کو جگایا۔ قرآن میں ہے نا، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اے پیغمبر آپ ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ منذر کا مطلب آپ ہیں، سمجھ میں آیا، ہادی کون ہے؟ اتفاق سے مولا آ رہے تھے، پیغمبر نے اشارہ کیا ھذا علی ہاد، یہ علی جو آ رہے ہیں یہ ہادی سے مراد ہے۔ ہادی کی ذمہ داری دیکھیں گے اس عالم میں مولا کائنات جب مسجد گئے ہیں نا، تب بھی ہدایت کی اپنی ذمہ داری مولا کائنات نے اس طرح پوری کی کہ روایت کہتی ہے، تاریخ کہتی ہے کہ یہ ملعون سو رہا تھا، امام نے اوندھے منہ سو رہا تھا، امام نے جا کے اس کو جگایا، فرمایا اٹھ، اذان کا وقت ہو رہا ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، اس طرح مت سویا کر۔ یہ شیطان کے سونے کا اندازہ، کہتے ہیں کہ خود آئے گلدستہ ازال پر، شاید خود اذان دی امام نے، مصلی پر آئے، بعض کہتے ہیں نافلہ صبح کی پہلی رکعت کا پہلا سجدہ تھا۔ جیسے ہی امام علیہ السلام سجدے سے سر اٹھا رہے تھے کہ پیچھے سے اس ملعون نے اتنی زور سے امیر المؤمنین علیہ السلام پر ضرب لگائی ہے۔ جیسے ہی اس نے ضربت لگائی، فضا میں جبرائیل کی آواز گونجی، واللہ لقد تہدمت ارکان الہدی، قد قتل وصی المصطفیٰ، قد قتل علی المرتضی۔ خدا کی قسم، ہدایت کا منارہ منہدم ہو گیا، امیر المؤمنین وصی مصطفیٰ قتل کر دیے گئے، علی مرتضی شہید کر دیے گئے۔ تاریخ کا بیان ہے، روایت کہتی ہے کوفے کے ہر گھر میں جبرائیل کی یہ آواز پہنچی۔ پرانے زمانے کے جو شہر کے حالات سے لوگ واقف ہیں ان کو اندازہ ہے کہ قدیم زمانے میں ہوتا تھا، شہر کے کنارے کنارے دیواریں ہوتی تھی، ایک مین گیٹ ہوتا تھا شہر سے باہر نکلنے کا، اس طرف جو شہر کے نکلنے کا راستہ ہے جہاں اسی کے قریب کسی مرد مومن کا گھر ہے۔ صبح کا وقت ہے، اذان کا وقت ہے کہ اتنے میں جو جبریل نے آواز دی، وہاں اس عورت نے محسوس کیا، تلوار ہاتھ میں لی، اپنے شوہر کو دیا کہ یہ باہر نکل کے جائے، یہ کیا میں نے سنا ہے؟ کان میں کوئی آواز آئی ہے، کوئی جیسے کہہ رہا علی قتل کر دیے گئے۔ وہ بندہ مومن تلوار لے کے گھر سے باہر نکلا۔ ادھر ابن ملجم لعنت اللہ علیہ امیر المؤمنین کو ضربت لگا کر کے مسجد سے تیز، تو جب تک پبلک سمجھے تب تک یہ ابن ملجم مسجد سے نکل گیا، تو پبلک نے دوڑایا تو، لیکن ایک ڈسٹینس ہے، ایک فاصلہ ہو گیا ہے اس ابن ملجم ملعون کے درمیان اور پبلک کے درمیان۔ پبلک پیچھے پیچھے آ رہی ہے، یہ بھاگا جا رہا ہے، اتنے میں یہ بندہ خدا نکلا، دیکھا ابن ملجم جا رہا ہے، اس نے کہا بھیا کہاں جا رہے ہو؟ جماعت ہونے جا رہی ہے۔ کہا بڑا ضروری کام ہے۔ کہا علی کے پیچھے نماز، اس سے زیادہ ضروری کام کوئی ہے؟ ہم نے ایک آواز سنی ہے، فضا میں آواز گونجی ہے علی کو قتل کر، کہیں ایسا تو نہیں کہ تو قتل کر کے بھاگا جا رہا ہے؟ شیخ عباس قمی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ابن ملجم کہنے جا رہا تھا نہیں، اتفاقاً قدرتی طور پر اس کی زبان سے نکل گیا ہاں۔ جیسے اس نے کہا ہاں، اس مومن نے تلوار نکال لی اور ابن ملجم سے لڑنا شروع کیا۔ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ وہ پبلک جو پیچھے سے دوڑی ہوئی آ رہی تھی، اس نے روک لیا ابن ملجم کو، تب تک جو ہے وہ نمازی پہنچ گئے اور اس ملعون کو گرفتار کر لیا گیا، گرفتار کر کے گھر لایا گیا۔ اب ادھر آئیے، مسجد کا حال 2 منٹ سناتا ہوں، بقیہ کل انشاءاللہ۔ یہ آواز پہنچی، گونجی، لوگ مسجد کی طرف بھاگے۔ جیسے ہی مولا کائنات کی نظر پڑی امام حسن علیہ السلام پر، فرمایا بیٹا پہلے نماز پڑھا دو۔ نماز شروع ہوئی۔ آپ بتائیے انصاف سے،
2 رکعت نماز کتنی دیر لگے گی؟ جبکہ حکم بھی ہے ایسے حالات میں تیز. ایک مرتبہ رسول اللہ جماعت پڑھا رہے تھے، رسول اللہ نے نماز تیز کر دی. نماز کے بعد کسی نے کہا یا رسول اللہ کوئی خاص بات ہے جو آپ نے اتنی اسپیڈ سے نماز پڑھائی؟ فرمایا کیا بچے کی آواز نہیں سن رہے تھے رونے کے تم؟ تو اس کا مطلب ایسے حالات میں نماز کو تیز. جب علی کا حال یہ ہو، روایت کہتی ہے جماعت کھڑی، ادھر مولا کا حال والے وہ کیا ہے، کچی زمین تھی مسجد کی، مولا مسجد کی خاک اٹھاتے تھے اور اپنے زخم پر ڈالتے تھے. اب مجھے نہیں معلوم، آپ خود اندازہ کیجئے 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ کتنی دیر میں 2 رکعت نماز ختم ہوگی؟ 5 منٹ. لیکن کتنی تیز اس زہر نے اثر کیا ہے کہ روایت کہتی ہے کہ جب نماز تمام ہو گئی اور لوگوں نے چاہا کہ مولا کائنات کو پکڑا کے کسی صورت سے گھر لے چلیں، فاتح خیبر علی. 320 کنٹل کا دروازہ تھا خیبر کا جو علی کے ہاتھ کے اوپر تھا. لیکن ایسا بہادر میرا مولا، اتنی تیز زہر نے اثر کیا ہے کہ روایت کہتی ہے جب صحابہ نے چاہا، اصحاب نے چاہا کہ مولا کو پکڑا کے مسجد سے لے چلے، علی کو کھڑا کرتے ہیں، پیر زمین پر ٹک نہیں رہا ہے، رک نہیں رہا ہے. اب کیا کیا جائے؟ روایت کہتی ہے کوئی کمبل ٹائپ کی کلیم نما کوئی چیز لائی گئی، مولا کائنات کو اس کے اوپر رکھ دیا گیا، چاروں کونوں کو پکڑا کر کے. آپ دیکھیے کوئی بیماری نہیں تھی نہ مولا کو، اچانک گھر سے اپنے قدموں سے چل کے آئے تھے. اور اب اس طرح سے جب لے جایا جائے گا تو اولاد کا کیا حال ہوگا؟ کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس طرح سے اصحاب نے اٹھایا، امام حسن علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا، مولا کی چیخ نکل پڑی، امام حسن کی چیخ نکل پڑی. امیر المومنین متوجہ ہوئے، فرماتے بیٹا حسن کیا ہوا؟ کوئی نئی بات تو نہیں ہے بیٹا، سب کا باپ مرتا ہے میرے لال، صبر کرو بیٹا. جیسے ہی لے کے مسجد سے نکلنے لگے تب تک امام حسین علیہ السلام کی چیخ نکل پڑی. پھر مولا متوجہ ہوئے، بیٹا حسین صبر کرو، برداشت کرو، سب کا باپ مرتا ہے. اللہ اکبر. امام حسن روئے، مولا نے کہا صبر کرو. امام حسین علیہ السلام روئے، مولا نے کہا بیٹا صبر کرو. لیکن اللہ اللہ اللہ، جب مولا کو گھر لایا گیا تو آپ انصاف سے بتائیے، علی کی یہ حالت دیکھ کر کے جب امام حسن چیخ سکتے ہیں امام، تو بیٹیاں کتنا روئی ہوں گی. کہتے ہیں جب لا کے مولا کو گھر پہ لٹا دیا گیا، بیٹیوں نے رونا شروع کیا. مولا امام حسن کو تو چپ کرایا، حسین کو چپ کرایا، لیکن جب بیٹیوں نے رونا شروع کیا تو روایت کہتی ہے مولا نے چپ نہیں کرایا، بلکہ بیٹیوں کے ساتھ ساتھ خود بھی امام نے، مولا نے رونا شروع کیا. دل چاہتا عرض کروں مولا آپ کی بیٹیاں بچی نہیں ہیں، کم ذلئی ہے، لیکن مولا جب آپ کی بیٹیاں روئیں تو آپ نے ان کا ساتھ دیا، آپ بھی روئے، چپ نہیں کرایا. لیکن ہائے کربلا کا میدان، 4 برس کی بچی اپنے باپ پر روتی ہے، تماچے کھاتی ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما. جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. یا اللہ ان شبہائے قدر میں پروردگارا تو نے کہا ہے قرآن میں نا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. یا اللہ ہم سب کو شب قدر میں توبہ، استغفار، دعا کی توفیق عنایت فرما. ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما. حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.